چاچا بھی ایک سوال ہے ہاں فیصل کیانی بھائی نے کیا ہے اسلام آباد سے. جی فیصل بھائی فرمائیے. مقام خودی کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ مقام خودی کیا ہوتی ہے؟ مقام خودی کیا ہوتی ہے؟ مقام خودی کچھ بھی نہیں ہے یار. کیا مقام خودی؟ مقام خودی پر جب تک آپ کا نفس آپ کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے جی، آپ پر اس کا تسلط ہے اور آپ کو اس سے آگے کی منزل کا نہیں پتا، یہ خود ہی نہیں چل رہا ہے. پھر اصل میں فیصل سوال کر نہیں سکا. فیصل کچھ اور سوال چاہتا تھا، وہ صحیح پوری بات کر نہیں سکا. وہ پوچھتا تھا خودی کا فلسفہ کیا ہے. ایک تو ہوتی ہے خودی، اس نے خود ہی پوچھا. فیصل خودی تو اسے کہتے ہیں، خودی تو اسے کہتے ہیں جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. نہیں کہا تھا خودی جس سے بیچ دیتے ہیں آج کے مسلمان بھی اور آج کے مومن بھی. بس دعوے ہیں، کون مومن اور کون مسلمان. زبان سے کلمہ طوطے کو سیکھا خوب پڑھے گا، ہو گیا مسلمان. تو فیصل وہ خودی والا جو تم نے جو پوچھنا چاہ رہا ہوتا وہ یہ ہے جو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. وہ یہ آزاد کرتا ہے، یہ غیرت دیتا ہے آدمی. یہ معاملہ یہ ہے خودی کا جو فلسفہ ہے فیصل وہ یہ ہے کہ خودی نہ بیچ، یعنی اپنے آپ کو نفس کی خواہشات کے حوالے نہ کر. اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے یہ اے حبیب نہیں دے گا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اور وہاں کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو ان دونوں کے بیچ میں ڈاکٹر علامہ اقبال آپ یہ فرماتے ہیں خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی سے سارے نقصان ہے نا. ریاکاری بھی خودی سے آتی ہے، دکھاوا، میری واہ واہ ہو، لوگ میری تعریف کریں، یہ سب نفس کی خواہشات ہیں. نہیں میرا اتنا اچھا گھر، کیا لگژری میں نے فرنیچر، ایسی آسائش ہے میرے گھر میں، کیا بچے میرے کیسے قابل ہیں، کیا وہ پڑھنے لکھنے میں کتنے آگے ہیں. ایک بیٹا ڈائریکٹر ہے میرا، ایک بیٹا میرا جی اے میں فلانی کمپنی کا، ایک بیٹا میرا 5 اسٹار ہوٹل میں اتنی بڑی پوسٹ پہ. خواہشات ہے نا، لوگ میری واہ واہ کریں، دیکھو میری شان. یہ تم نے اپنی خودی کو نفس کی خواہش کے حوالے کر دیا. نفس کی خواہش کی. تو خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری. اور اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں قرآن کریم سے. انہی پہ ناز کرتے ہیں نا بھائی. 2 چیزیں ہیں، مال اور بیٹے. مال اور بیٹے. بیٹیوں کا تو اگر نہ ہو نا، آج بھی دفن کر دیا جاتا بیٹیوں کو. آج بھی اتنا ایسا سمجھتے ہیں بھائی کیا ہوا ہے بھائی، بیٹا دیا بھائی اللہ نے، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں جی، دعوتیں ہو رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ٹیلی فون کھڑک رہے ہیں، واٹس ایپ ہو رہے ہیں، تصویر. بیٹا ہوئے ایسے ہی. اور بیٹی ہو جائے ہاں جی وہی ماشاءاللہ بیٹی ہوئی ہے، بالکل ہی ڈاؤن ہو گیا. بیٹا ہوا او شادیاں نہیں بجاؤ، انار چلاؤ، پھلجھڑیاں چلاؤ. بیٹا ہوا ہے نا. دفن کرتے تھے نا بیٹیوں کو. کیا فرمان آیا؟ 2 چیزوں پہ ہے نا، مال اور بیٹا. یہی ہے نا. فَيَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، القرآن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس روز نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے گا. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آئے گا. ایسا ہی یہ قلب سلیم کب ملتا ہے؟ جب تو نفس کے تسلط کو توڑ دیتا ہے، اس کے تسلط سے تو اپنے قلب کو آزاد کرا لیتا ہے. اسے کہا علامہ اقبال نے، ڈاکٹر صاحب نے اسے کہا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر.
اس کے اگر ذرا سی اس کی تحقیق میں جاؤ گے فیصل کیا نہیں تو تمہیں ایک اور بھی چیز مل جائے گی، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، جسے اللہ عزت دے اسے ذلیل کون کرے، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے عزت کون دے۔ اس نے تو سب کچھ اس لیے کیا تھا نا کہ دنیا میری واہ واہ کرے، میری عزت کرے، میرے نام کی مالا جپے، اس لیے کیا تھا نا اس نے، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا خودی کا فارمولا کہ انہیں اپنی خودی بیچ کر دنیا سے عزت لینی چاہیے، واہ واہ کروانی چاہیے اپنی، اور وہاں آ گیا فیصلہ پھر اللہ کا۔ دیکھ لو پھر ایسے لوگوں کو فرشتے سر کے بل چڑھا کر جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ اپنی واہ واہ کے لیے سب کچھ کیا تو نے، میرے لیے کیا کیا؟ میرے حبیب کے دین اسلام کے لیے تو نے کیا کیا؟ میرے قرآن کریم کے لیے تو نے کیا کیا؟ میری مخلوق کے لیے تو نے کیا کیا؟ تو نے سب کچھ کیا اپنی واہ واہ کے لیے کیا، خود ہی بیچ دی اپنی نفس کے ہاتھوں، خواہش نفس کے ہاتھوں خود ہی بیچ دی اپنی تو نے۔ آج کیا لینے آیا میرے پاس؟ صرف 2% لوگ مل سکتے ہیں شاید اس دنیا میں آج، 2% لوگ جو خودی کا سودا نہیں کرتے، صرف 2% لوگ ہیں 7.5 ارب انسانوں میں، صرف 2%، 98%۔ دیکھ لو، لے لو جائزہ، تحقیق کر لو، ریسرچ کر لو، دیکھو ہر آدمی، ہر عورت، تمہارا اپنا ہو یا جپنا ہو، خونی رشتہ ہو یا ویسے کوئی رشتہ دار ہو، دوست ہو، عزیز ہو، احباب ہو، ہر آدمی، ہر عورت اپنی واہ، میری واہ کیسے ہوگی، میری شان کیسے اونچی ہوگی؟ جی سارے رشتہ دار، سارے محلے والے، ساری دنیا والے، سارے شہر والے میرے نام کی مالا کیسے جپیں گے؟ مجھے وہ سب کرنا ہے۔ ہر عورت، ہر آدمی اسی بیماری میں مبتلا ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اور یہاں آستانہ ہے نور ایمان میں بر نظر کرم سرکار سیدنا گہر شاہی، آستانہ نور ایمان میں اسی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ نہ سمجھ میں آئے تو I swear upon سب دیکھ سکتے ہیں، یہ علاج جو میں بتاتا ہوں لوگوں کو، اس کو میں سب سے پہلے اپنے آپ پر، اپنی ذات پر اپلائی کرتا ہوں، اپنی ذات پر اپلائی کرتا ہوں۔ دیکھ لو، مجھے اچھا نہیں لگتا، بہت ساری ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں میں، آج بھی دیکھ لو یہ میرے کپڑے پھٹے گئے، آ رہے ہیں۔ کیوں؟ پیسے نہیں ہیں میرے پاس، کپڑے نہیں بنا سکتا، نئے اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا میں، اچھا جبہ، اچھا پٹکا، اچھی دستار، جی اچھی سی ریوالونگ چیئر، بہت خوبصورت سا ایک ٹیبل، ایک بہت شاندار لیپ ٹاپ سامنے رکھوں، بہت بڑی جگہ لے لوں، مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا۔ میں صرف اپنے سرکار بادشاہ کے انتظار میں رہتا ہوں کہ جیسا حکم آئے گا ویسا کام کروں گا۔ آج سرکار فرما دیں یار استاد نئے کپڑے پہنے، اتنے پڑے ہیں، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، میرا تاریخ امیر ہی نہیں فقیر، یہ ساری دنیا میں جا رہی ہے نا ٹرانسمیشن، جی میں تو دکھا رہا ہوں پھٹے ہوئے کپڑے، ہاں جسے آنا ہے آؤ، جسے نہیں آنا اپنے گھر میں خوش رہو بھائی، ہم تھوڑی کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں دروازہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو صرف اسی چیز کو دیکھ کے آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو میری اس حالت کو دیکھ کے آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کو کوئی کام نہیں ہے تیرے ان کپڑوں سے اور تیرے ظاہر سے، تیری شکل سے اور تیری اس گاڑی سے اور تیرے اس وجود سے، کوئی کام نہیں ہے اسے، جی جس سے اسے کام ہے وہ تیرے اندر ہے، اسے ٹھیک کر، اسے ٹھیک کر، جسے اللہ دیکھتا ہے، اسے تو دنیا دیکھتی ہے نا، اسے دنیا، اس کو تو تو نے بڑا سجا رکھا ہے، بڑا بنا رکھا، کیا بات ہے، جس طرح گھر بنایا تو نے، کیا شاندار، اللہ مبارک کرے، بنانا چاہیے، ایسا نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی بنانا چاہیے، لیکن
قبر کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اصل گھر وہ ہے. یہاں 5 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں ہے، اور وہاں قیامت تک کی گارنٹی ہے کہ رہنا ہی رہنا ہے. صحیح. جا نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا وہاں سے نکل کے. جی تو اس دنیا میں، کبھی ہم نے شاید کسی محفل میں کہا تھا کہ اس دنیا میں جو سب سے اچھی تیری مصروفیت ہے، سب سے اچھی جو مصروفیت، اور بھی سارے کام ہیں، بیوی بچوں کے معاملات ہیں، فیملی کے مسئلے ہیں، گھر کے مسئلے ہیں، وہ ساری ذمہ داریاں بھی آپ کو پوری کرنی ہیں. لیکن اگر قبر کو بھول کر ان ذمہ داریوں کے پیچھے لگ گئے تو تم نے دنیا بھی برباد کر لی، اپنی آخرت بھی. قبر کو بھی یاد رکھو، بلکہ مقدم رکھو. مجھے یہ سارے کام بھی کرنے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے، اپنی عزت بھی دیکھنی ہے، اپنی تنخواہ بھی دیکھنی ہے، اپنی نوکری بھی دیکھنی ہے، ملازمت بھی دیکھنی ہے، اور بھی سب کچھ دیکھنا ہے. لیکن قبر بھی یاد رکھنی ہے کہ اصل گھر میرا وہ ہے. جی یا پھر گارنٹی دے دو، مجھے گارنٹی دے دو کہ ہاں 5 منٹ بعد کی تمہاری گارنٹی ہے، سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں. کس نے کہا تھا یہ، اور کیوں کہا؟ بھائی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے کہ 1 منٹ پہلے پتا ہوتا ہے کہ 1 منٹ بعد مر جائے گا؟ نہیں ہوتا نا پتا. تو اس کا مطلب ہے گارنٹی 1 منٹ کی بھی نہیں ہے. اور تجھے پتا بھی نہیں وہ لمحہ، وہ 1 منٹ کب آئے ہے پتا. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بہتر تیاری، یہ سارے بھی کام کرنے ہیں، ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے فیملی کی، بچوں کی، لیکن اس کی مقدم جو اس کے اوپر رکھتا ہے، مقدم جو رکھنا ہے وہ قبر کی تیاری، جہاں قیامت تک رہنا ہے. بھائی روز محشر میں اٹھائے جائیں گے نا، اس کی تیاری ہے. یہ سارے معاملات ہیں، مگر کرو کیسے تیاری؟ نفس کا تسلط اتنا مضبوط ہے، ایسا ہے کہ کسی کی سمجھ بھی نہیں آتی یہ بات. بہت کم لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. نہیں تو دے دو یار، کوئی ہم نے دی نا دلیل کہ وہاں قیامت تک کی گارنٹی ہے رہنے کی، یہاں 2 منٹ کی بھی گارنٹی ہم نے دی نا دلیل، تو بھی دے دلیل. ہماری بات کو رد کر، ہماری بات کو ریفیوز کر، مسترد کر دے، لیکن دلیل سے، جیسے ہم نے دی دلیل تو بھی دے. کوئی بھی نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا. ہم نے تو قرآن سے بھی دی، ہم نے تو حدیث سے بھی دی، ہم نے تو لاجک سے بھی دی، ہم نے تو معاشرے کی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. 98% کیا عورت اور کیا مرد، صرف منی از گاڈ. اصل خدا معاذ اللہ استغفر اللہ دولت کو بنا رکھا ہے. پیسہ آ جائے، جو چیز جاتی ہے جائے، عزت جاتی ہے جائے، جوانی جاتی ہے، صحت جاتی ہے، سلامتی جاتی ہے، جو کچھ جاتا ہے، غیرت جاتی، سب کچھ جائے، حرام حلال کی پہچان ختم، بس دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، آسائش آ جائے، نیو ماڈل کی لشکاریں مارتی ہوئی ایک گاڑی آ جائے جی، ایک شاندار گھر، بنگلہ، کوٹھی بنا لوں بیڑیا ٹاؤن میں، کوئی فارم ہاؤس لے لوں، ساری نفس کی خواہشات رہی ہیں جی، ساری نفس کی خواہشات ہیں. اور جن کے قدموں کے ساتھ خزانے چلتے ہیں زمین کے، وہ ایک جگی میں کونے پہ ایک مٹکا رکھا ہے، ایک ڈھکن ہے، اس پر ایک مٹی کا کٹورا ہے جی، چٹائی، اور چٹائی پر ایک کدڑی ہے، چٹائی پر ایک کدڑی ہے. وہ اپنے اللہ بادشاہ کی یاد میں، وہ اپنے اللہ کی محبت میں، وہ اللہ کے ذکر میں، وہ آقا اسلام کے لیے پاک کی محبت میں، مرشد کی محبت میں، وہ پاگل دیوانہ جو ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دے، جس کا انتظار کرتا ہے وہ فرش اور فرش کا مالک، جس کا انتظار کرتا ہے، کچھ تو کیا پیارے، کچھ تو مان، کچھ تو کیا ہے. کب سے انتظار میں ہوں، انتظار ہی کرتا رہتا ہوں، کبھی تو مان، کچھ تو مان مجھ سے. نہیں چاہتا کچھ، تجھ سے بس تیری ذات کا تعلق ہو. اللہ پاک اپنی ذات عطا کرے.
جی یہ ہے وہ کہ ساری دنیا کی سلطنتوں کی چابیاں ان کے حوالے کرو کہ چھوڑ دے یا اللہ اللہ، ساری دنیا کی سلطنت دیتے ہیں. میں نے کہا جا کام کر اپنا، Okay. جا کام کر اپنا. تو ساری دنیا کی سلطنت مجھے دے رہا ہے، اور جو ساری دنیا ساری کائناتوں کا کروڑوں کائناتوں کا جو مالک ہے، عرش اور فرش کا جو مالک ہے، وہ انتظار کرتا ہے میرا. پیارے کبھی تو مانگ. ہے تو مجھے دنیا کی سلطنتوں کی چابیاں لا کے دے رہا ہے، جو کائناتوں کی سلطنتوں کی جس کے پاس عالم الغیب کی بھی چابیاں ہیں، وہ انتظار کرتا ہے میرا. پیارے مانگ تو صحیح. اب تو دوستی آ رہی ہے، اب کیا تکلف ہے، مانگ لینا. کہتا ہے مانگ تو لیا، مل تو گیا، بس یہی چاہیے تھا. وہی ضیا بلوچ والا معاملہ، یہی چاہیے تھا مجھے. اللہ چاہیے تھا، تیری ذات چاہیے تھی مالک، مل گئی مجھے. اب مجھے کیا چاہیے؟ نہیں چاہیے کچھ. خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. دیکھی فقیری، ایک مٹکا، ایک پیالہ مٹی کا، ایک چٹائی، ایک گدڑی. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے.